يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 سے 122 تک آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الفاظ کی وضاحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 117 میں اتبعوہ. قرآن کھول لیں آپ بھی، میں بھی دیکھ لوں، کیونکہ یہ جو فونٹ ہے نا یہ اتنا کلیئر نظر نہیں آتا، اسے دیکھنا ہی پڑتا ہے قرآن میں سے کہ قرآن کے اندر ایکچوئل لفظ کیا لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 17 میں ہے جو لفظ ہے 117. اتبعوہ ہے یا اتبعوہ ہے، انہوں نے اس کا ساتھ دیا، انہوں نے اس کی اتباع کی. اتبع یتبعو اتباعن، ساتھ دینا. they supported them، پیچھے پیچھے چلنا. اتباع کرنا جیسے اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں. اتباع کرنا ایکچولی ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ کے اس کو فالو کرنا. اگلا لفظ ہے اسی آیت میں قعدہ، قریب تھا. قعدہ کا مطلب ہوتا ہے was quite near to. قعدہ یقود قودن، قریب ہونا، یعنی کہ قریب تھا کہ من بعد ما قعدہ یزیغ قلوب فریق منہم. قریب تھا کہ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے لگی. یہ آیت میں اس طرح سے استعمال قعدہ. یزیغ، اسی آیت میں یہ لفظ ہے یزیغ، ٹیڑھا ہو جانا. ہو سکتا ہے کہ ٹیڑھا ہو جاتا. قعدہ یزیغ، یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ ہیں. قعدہ یزیغ، ہو سکتا ہے یا قریب تھا کہ ٹیڑھا ہو جاتا، بے انکلائن. تو اس کا ماضی ہے زاغا، مضارع ہے یزیغ، تو یہاں پہ یزیغ ہی استعمال ہوا ہے مضارع میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پچھلا لفظ جو قعدہ ہے یہ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور یہ یزیغ یہ مضارع ہے، یہ والا یزیغ، اور اوپر والے میں قعدہ ماضی والا صیغہ. ٹھیک ہے، تو زاغا ماضی، یزیغ مضارع، زیغن ٹیڑھا ہونا یہ مصدر ہے. زاغا یزیغ زیغ. آگے ہے خلفو، وہ پیچھے چھوڑے گئے تھے، یہ مجہول ہے. خا کی جو پیش ہے اس سے پتہ چلتا ہے خلفو، they were left behind، وہ پیچھے چھوڑے گئے تھے. تو معروف میں تو یہ لفظ ہوتا ہے خلفا، وہ ایک پیچھے چھوڑا، اس نے اس کو پیچھے چھوڑا. خلفا یخلفو، وہ پیچھے چھوڑتا ہے. خلفا یخلف تخلیفن، پیچھے چھوڑنا. تو خلفا سے جمع بننی تھی اس کی، یہ تو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی کا خلفا. اس کی جب جمع بنی تو اس کے ساتھ واو لگا. خلفا وہ ایک، اس ایک نے پیچھے چھوڑا، اس کے ساتھ جب واو لگنا تھا تو کیا بن گیا خلفو. اب خلفو کو جب مجہول بنایا تو وہ بن گیا خلفو، وہ پیچھے چھوڑے گئے تھے. اگلا لفظ ہے ضاقت، تنگ ہو گئی.
ذاقا یذیقو ذیقن تنگ ہونا. ایک ہم دعا نہیں مانگتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اے اللہ دنیا کی تنگیوں اور یوم القیامت کی تنگیوں سے میں تیری پناہ مانگتی. وہ یہ لفظ ہے تنگی کے معنی میں. اس سے مونس کا صیغہ ہوا ذاقت، تنگ ہو گئی، کیونکہ آگے الارض ہے زمین. ذاقت علیہم الارض، تنگ ہو گئی ان پر زمین. تو ارض جو ہے وہ مونس ہے، اس لیے ذاقہ ماضی سے مونس کا صیغہ بنا ذاقت، تنگ ہو گئی. اٹ نیروڈ. ذاقہ یذیق ذیقن، تنگ ہونا. آیت نمبر 118 میں ہے لفظ راہبت، وہ کشادہ تھی، یعنی زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. راہبت یہ بھی مونس کا صیغہ ہے. ارض ہے چونکہ زمین مونس ہے اس لیے راہبت. اس کا ماضی مذکر کا صیغہ ہے راہوبہ، مذکر واحد مذکر غائب فعل ماضی. تو یہی جب راہوبہ کو مونس میں لے کے جائیں گے تو وہ بن جائے گا راہوبت. ٹھیک ہے، راہوبہ وہ کشادہ تھا، راہوبت وہ کشادہ تھی. راہوبہ ماضی، یرہبو مضارع، اور روحبن اس کا مصدر ہے. لا یرغبو، نہ وہ عزیز رکھتے، nor would they preferred. راغب یرغب رغبن، عزیز رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا یرغبو. تو یرغبو ادھر دیکھیں کہ صیغہ وہی ماضی، یہ ماضی والی لائن ہے، یہ مضارع والی. راغبہ ماضی ہے اور اس سے مضارع بنتا ہے یرغبو. یرغبو کے آگے یرغبونا جب لگائیں گے، اونا ساؤنڈ لگے گی تو وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا. فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب. یرغبونا، یرغبونا کے آخر سے جب نون ڈراپ ہو گیا لا کی وجہ سے تو وہ رہ گیا لا یرغبو، نہ وہ عزیز رکھتے. تو اس کا مصدر ہے رغبن، عزیز رکھنا. لا یصیبہم، نہیں پہنچتی انہیں. doesn't reach them. اصابہ یصیبو، اصابتن پہنچنا، اس سے یہ مضارع کا صیغہ ہے یصیبو. لا یصیبو، آگے ہم اس کے ساتھ ضمیر لگی. لا یصیبہم، نہیں پہنچتی انہیں. تو ہم کو ہٹا دیں تو پیچھے یہی ہے جو مضارع واحد مذکر غائب ہے یصیبو، اصابتن اس کا مصدر ہے. لا یتیونا، وہ داخل نہیں ہوتے. they don't enter. واتیا یاتاؤ، واتن داخل ہونا. لا یتیونا، نہیں وہ داخل ہوتے. don't enter. آگے ہے جی یاتیونا، جیسے ادھر دیکھیں کہ یاتاؤ، واتیا اس کا ماضی ہے، یاتاؤ مضارع ہے. یاتاؤ سے یاتاؤنا جمع کا صیغہ ہے. لا یتاؤنا، نہیں وہ داخل ہوتے. یغیزو، وہ غصہ دلائے. غیظ و غضب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ غصہ دلائے. makes them angry. غالظ یغلی، نہیں غازہ یغیظ غیظن. غیظ و غضب ہم بولتے ہیں غصہ دلانا، غیظ میں آنا، غصے میں آنا. تو یہ ہے یغیظ، یہ والا مضارع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے. سیم جیسے صیغہ ہوتا ہے مضارع کا پہلا واحد مذکر غائب، ایز اٹ از یہاں پہ آیا ہے یغیظ. غیظ اس کا مصدر ہے. آگے ہے لا یقطعون، نہیں وہ طے کرتے. قطع یقطع، قطع کاٹنا بھی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کتنا سفر کٹ گیا، کتنا سفر طے ہو گیا. طے ہونا اس معنی میں ہے. they don't decide. قاطع ماضی ہے، یقطع اس کا مضارع ہے. یہ یقطع سے جمع کا صیغہ یقطعونا، اس کے یقطع کے آگے اونا ساؤنڈ لگے گی تو وہ جمع ہو جائے گا. کیا ہوا؟ یہ فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب. قطع طے کرنا مصدر ہے. آیت 122 میں ہے نافرہ، وہ نکلا.
جیسے میں نے بارہا آپ سے کہا کہ غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام کا اعلان تھا کہ عام نکلیں گے سب. نفیر کیم آؤٹ، نافارا ماضی، ینفرو مضارع، نفور نکلنا، تو نافارا فعل ماضی واحد مذکر غائب. یحذرونا وہ ڈریں، being afraid. حذر یحذر حذر، یہاں پہ ہزرن ہے، میرے خیال میں حذرن ہونا چاہیے. خیر یحذرون جو ہے یہ مضارع ہے، یہ والا یحذرو، اس کو جمع کیا تو اون ساؤنڈ ساتھ لگا تو یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ یحذرون وہ ڈریں. چلیں جی اب ہم آتے ہیں آیات کی طرف. آیت نمبر 117 سے نکال لیں. لقد تاب اللہ علی النبی، لقد بلا شبہ تاکید کے لیے ہے، یہ لام بھی لام تاکید، قد بھی تاکید کے لیے. یقیناً بلا شبہ یقیناً، یعنی لام تاکید جو ہے اس کا ترجمہ ہے بلا شبہ بے شک، البتہ بھی کر لیتے ہیں ہم ترجمہ، لیکن ہے یہ لام تاکید کا. آگے پھر قد، پھر تاکید کے لیے یقیناً. تاب اللہ مہربانی کی اللہ نے، مہربان ہوا اللہ، توجہ فرمائی اللہ نے، علی النبی اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، والمہاجرین اور مہاجرین کے، والانصاری اور انصار کے، الذین جو کہ یا جن لوگوں نے اتبعوہ اتبعوہ انہوں نے اتباع کی یا جو ساتھ رہے ہو اس کے. اب یہ اس کے کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کب ساتھ رہے، کب انہوں نے اتباع کی؟ فی ساعت العسرت، تنگی کی گھڑی میں. ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، ویسے بھی جو گھڑی ہوتی ہے پہننے والی اسے بھی ساعت کہا جاتا ہے. ساعت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک ساعت، ایک لمحہ، ایک گھڑی. تو تنگی کی گھڑی میں، فی ساعت العسرت تنگی کی گھڑی میں، تنگ دستی کی گھڑی میں. اور یہ جو ہمارا یہ غزوہ تبوک ہے اسے بھی اسی لیے تنگی کی گھڑی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے بہت مشقت اٹھائی. اسے جیش الاسرہ کے نام سے بھی مشہور ہے غزوہ تبوک، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک تو خشک سالی تھی، مدینہ میں قحط کا سماں تھا، اور پھر اتنا بڑا لشکر، اتنی لمبی مسافت، پھر صحرا کا سفر، پھر بہت بڑی ایک سپر پاور سے مقابلہ. یہ واقعی بہت بڑی آزمائش تھی، اور جو اس آزمائش میں کامیاب رہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت و شفقت کا اعلان کیا کہ اللہ ان پہ مہربان ہوا، اللہ نے ان پہ توجہ فرمائی. جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی مہربان ہوا، اور ان مہاجرین و انصار پہ بھی جنہوں نے اس تنگی کی گھڑی میں، تنگ دستی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. من بعد، اس کے بعد، ماں کہادا کہ قریب تھا، یزیغو کہ ٹیڑے ہو جاتے، قلوب دل، فریق منہم ان میں سے ایک جماعت کی. یعنی یہ ایسا موقع تھا کہ ظاہر ہے انسان ہے، بشر ہیں، اور بشری تقاضے ہوتے ہیں، انسان بندہ بشر ہے، اس سے ایسے موقع پہ اب اپنے آپ پہ انسان سوچ کے دیکھے کہ ایسا لمحہ ہو، پورے سال کی محنت سامنے ہے، اگر ہم چلے جائیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی. دوسرے سخت گرمی کا موسم ہے، مشقت کا سفر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، خود اللہ فرما رہے ہیں، ما کان یزیغ قلوب فریق منہم، قریب تھا کہ ایک جماعت کے، ایک فریق کے ان میں سے دل ٹیڑے ہو جاتے. تو ہو بھی گئے تھے، کیونکہ کچھ لوگ جو تھے ان کے دلوں میں عارضی طور پہ تھوڑی سی کمزوری آئی تھی. کچھ جس طرح غزوہ احد میں نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں میں سے دو قبیلے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے دلوں میں بھی کمزوری آئی، لیکن تھوڑی دیر میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پہ پھر استقامت نصیب فرما دی. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی پھر موقع تھا. ثم تاب علیہ، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی. انہو بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے حق میں بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہونا کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی کہ اگر کسی کے دل میں ایسی بات آ گئی کہ میں کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں.
बहुत से लोगों के दिलों में ये बात आई होगी और फिर उसके बाद वो जम गए होंगे। जैसे एक सहाबी का मैंने आपको बताया था कि वो जब आए अपने घर की तरफ, गर्मी का मौसम है, 2 बीवियां थी उसकी, दोनों ने अपने अपने छप्पर पानी छिड़काव करके बिस्तर बिछा के, तो ऐसी ठंडी जगह, उस जमाने की तो यही याशियां थी, खाना तैयार है और पानी छिड़काव किया हुआ है, बिस्तर बिछाए हुए हैं, छप्पर छप्पर ही होते थे, छाँव हो इतनी कड़कती गर्मी में, धूप में हवा चल रही हो और पानी छिड़काव करके और उसको ऐसा बेहतर बनाया। तो कहती है मैंने इनको देखा तो सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिला चला गया था, कि आपको तो ये चीज़ें मुयस्सर नहीं है, ना आपको ये ऐसी ठंडी छाँव मुयस्सर है, ना आपको ऐसा बिस्तर मुयस्सर है, ना आपके लिए ऐसा खाना मौजूद है। दोनों बीवियों से कहा इन सब चीज़ों को पीछे हटाओ, मैं जा रहा हूँ, और चले गए। तो इस तरह बहुत बड़ा इम्तिहान था सबके लिए। फिर फरमाया व अलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, अब आई बात उन तीनों की जिनका मैं आपको शुरू ही से सूरत के शुरू से जिनका मैं तज़किरा आपसे करती आई हूँ कि ये 3 सहाबा जो थे, काब बिन मालिक, हलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी, अब उनके लिए ऐलान माफ़ी है, इन तीनों के लिए। व अलस्सलासति, और उन तीनों पर भी अल्लाह ने, यानी पिछली ही बात के मेहरबानी फरमाई, वताबा का जो लफ्ज़ है ना वो इनके लिए भी मेहरबान हुआ अल्लाह। व अलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, उन 3 पर भी जो पीछे छोड़े गए थे, हत्ता, पीछे छोड़ के फिर उनका जो हाल हुआ था वो भी अल्लाह ने यहाँ एक नक्शा खींचा है उसका, यहाँ तक कि इज़ा, जब, ज़ाक़त, तंग हो गई, अलैहिमुल अर्ज़ु, उन पर ज़मीन, बिमा रहुबत, इसके बावजूद वो कुशादा थी, ज़मीन अपनी तमाम तर कुशादगी के बावजूद उन पे तंग हो गई। ज़रा तसव्वुर करके देखें, उनके की जगह पे अपने आप को रख के देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोलचाल बंद कर दी, सहाबा को भी मना कर दिया इनसे कोई बात नहीं करेगा, अल्लाह भी उनसे नाराज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज, आपके साथी भी नाराज, घर वालों को भी कहा कि इनको भी छोड़ दें, बीवियों को भी मेके भेज दें, और अपने अजीज रिश्तेदार उनको बुलाते हैं, सलाम करते हैं, कोई जवाब नहीं देता। कैसी सिचुएशन है, अल्लाह ने किन खूबसूरत अल्फाज में नक्शा खींचा है कि इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, ज़मीन अपनी तमाम तर कुशादगी के बावजूद उन पे तंग हो गई, वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, और उन पर उनकी अपनी जानें तंग हो गई, वज़ाक़त, और तंग हो गई, अलैहिम, उन पर, अनफुसुहुम, उनकी अपनी जानें, अपने नफ्स, वज़न्नू, और उन्होंने समझ लिया, अल्लाह मलजा मिन अल्लाह, कि नहीं है कोई जाए पनाह अल्लाह से, अल्लाह को छोड़ के अब कोई पनाह की जगह नहीं है। जैसे माँ से थप्पड़ खाता है ना बच्चा, तो किधर जाता है, वापस पलट के माँ की गोद में आए। कई दफा आपने ये मंजर देखा होगा कि माएँ बच्चों को मारेंगी, मार खाएंगे, मार खा के पलट के फिर माँ के पास आएंगे। तो ये भी अल्लाह मलजा मिन अल्लाह, उनको भी अल्लाह के सिवा कोई पनाहगाह नजर नहीं आई। जैसे अल्लामा इकबाल ने कितना खूबसूरत नक्शा खींचा इस बात का कि ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफू बंदा नवाज में। एक गुनाहगार बंदा जाए तो कहाँ जाए, अल्लाह की पनाह में, इल्ला इलैह, मगर उसी की तरफ। सुम्मा ताबा, ये है अल्लाह की मोहब्बत, ये है वो वदूद, मोहब्बत करने वाला, रहीम, करीम, अपने बंदों को थोड़ी देर के लिए तड़पाता भी है, देखता है मेरा बंदा करता क्या है। फरिश्तों को फिर अल्लाह बताता भी तो है ना कि यही है वो जिसको तुमने कहा था कि अल्लाह क्या करेगा तू बना के इसको, तू तो फसाद करेगा जमीन में। फिर अल्लाह बड़े फख्र से बताता है फरिश्तों को, जब कोई ऐसी बात होती है, जब बंदों का कोई ऐसा मंजर होता है, जैसे हज के बारे में एक हदीस में आता है ना कि हज के दिन, अरफा के दिन, बंदे जब हाल बेहाल, नंगे जिस्म, नंगे पाँव, नंगे सर, लब्बैक लब्बैक पुकार रहे होते हैं, उस वक्त पे अल्लाह बड़े फख्र से कहता है देखो फरिश्तों, ये है वो जिसका तुम कह रहे थे, तो क्या करेगा इसे बना। तो ऐसे मौके पे भी अल्लाह कहता ही होगा ना, और कितना अल्लाह खुश होता होगा कि जब बंदा इतना तड़पता है और अल्लाह ही की तरफ पनाह ढूंढता है। सुम्मा ताबा, फिर वो मेहरबान हुआ, अलैहिम, उन पर, लियतूबू, ताकि वो तौबा करें। ये तौबा की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से नसीब होती है
ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے، تاکہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں اور اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دور کر لیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا اور ہو جاؤ مع الصادقین سچوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ سچ بولنے والوں کا پھر دیکھا نا کیا انجام ہوا۔ یہ تینوں جو تھے انہوں نے سچ بولا نا، تو سچ بول کے وہ بھی جھوٹ بولتے، وقتی طور پہ تو چلے بچ جاتے، لیکن تکلیف اٹھائی، اذیت اٹھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ دو۔ اور یہ جو ہے نا بات کہ سچوں کے ساتھ رہو، یہ ایک طرح سے مومنوں کے لیے جماعتی زندگی اختیار کرنے کا بھی حکم ہے، کہ نیک لوگوں کی، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، جماعتی زندگی سے منسلک رہو۔ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے سورہ انعام میں، لہو اصحاب یدعونہ، اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے بلاتے ہیں الی الہدی اتنا، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، اسے پکارتے ہیں اپنی طرف کہ آؤ ہماری طرف۔ جب ایک انسان مل کے کام کرتا ہے نا تو ایک قافلے کی طرح سے ہوتا ہے۔ قافلے میں دوران سفر اگر کسی کی ہمت جواب بھی دے جائے کوئی کمزوری بھی وہ محسوس کرے تو دوسرے ساتھی اسے سہارا دیتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کی ہمت بتاتے ہیں۔ اس لیے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل کے ان کا ساتھ اختیار کرو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، نہیں تھا مناسب اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہم اور ان کے لیے بھی جو ان کے ارد گرد ہیں، حولہ ہوتا ہے اس کی سراؤنڈنگز میں، اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اور اہل مدینہ کے لیے بھی یہ روا نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے، ان یتخلفوا، کہ وہ چھوڑ دیتے، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، کہ وہ اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ ان بدوؤں کے لیے بھی جو اہل مدینہ کے ارد گرد سراؤنڈنگز میں ان کے ارد گرد تھے، ان کو بھی یہ نہیں چاہیے تھا اور اہل مدینہ کو بھی یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ کیا کریں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہتے، چھوڑ نہیں دیں، وہ پیچھے رہتے۔ خلف یخلف تخلیف، پیچھے رہنا، کہ وہ پیچھے رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ جہاد کے لیے نکلے تو وہ پیچھے رہنا ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ ولا یرغبوا، اور نہ یہ ان کے لیے مناسب تھا کہ وہ رغبت رکھتے، بانفسہم، اپنی جانوں سے، ان نفسہ، اس کی جان سے بے پرواہ ہو، یعنی ان نفسہ یعنی اس کی جان، کس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پرواہ تو نہ ہو، اپنی جان کی پرواہ کرنا، یہ ہے اس کا مطلب۔ ولا یرغبوا، ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ یرغبوا، کہ وہ رغبت رکھتے، بانفسہم، اپنی جانوں سے، ان چھوڑ کر، نفسی ہی، اس کی جان کو، یعنی ویسے ہی کہ جیسے اس صحابی نے کہا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسے ہی نہ چھاؤں میسر ہے، نہ ایسا کھانا میسر ہے، نہ ایسا آرام میسر ہے، میں کیسے یہاں اس آرام کو اپنے اوپر حلال کر لوں، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ تھا ایمان والوں کا۔ اور باقی کچھ لوگ جو پیچھے جنہوں نے چھوڑ دیا، جو رہ گئے، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ زیب تو نہیں دیتا نہ ان بدوؤں کو اور نہ مدینہ کے جو رہائشی تھے ان لوگوں کو کہ وہ ایسا کرتے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ، یہ جہاں بھی آئے گا اس کا یہی ترجمہ ہوگا۔ کبھی یہ ہوگا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ، لا یصیبہم، نہیں پہنچتی ان کو، اصابہ یصیبو، اصابت ہوتا ہے پہنچنا، کیا نہیں پہنچتی، ظمأن، پیاس لگنا ہوتا ہے ایکچولی ظمأن، یہ مصدر ہے، ولا ناصب، اور نہ تھکاوٹ، یہ اسم ہے، تھکاوٹ، مشقت، ولا مخمصۃ، اور نہ بھوک، یہ بھی اسم ہے۔ یہ لفظ تھوڑے سے مشکل ہے، ان کو آپ جو بھی ریڈ کلر سے، اب یہاں پہ 5 لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ 5 آپ کے لیے نئے ہیں، ان کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا، لکھ کے یاد کریں، بار بار ریپیٹ کریں، بار بار سنیں۔ ظمأن، پیاس، ناصبن، تھکاوٹ، مخمصۃ، بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے۔
یہ بلیک والے جو لفظ ہیں یہ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, تو جو ریڈ والے ہیں یہ نئے لفظ ہیں. ولا یتعون, اور نہیں وہ طے کرتے, موتین کسی طے کرنے کی جگہ کو یعنی کسی مقام کو. اب یہ ساری باتیں کوئی بات آگے سینٹینس کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. یغیظ الکفار, جو غضبناک کر دے کافروں کو, جو غصہ دلائے کافروں کو. ظاہر ہے جب جا کے کسی جگہ کو یہ روندیں گے, کسی وادی کو, کسی جگہ کو, کسی دشمنوں کے کسی علاقے کو, جب یہ اس پہ قابض ہوں گے تو ان کو غصہ ہی دلائے گی نا یہ چیز. ولا ینالون, اور نہیں حاصل کرتے, نالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے حاصل کیا, نیلن حاصل کرنا. ولا ینالون, اور نہیں وہ حاصل کرتے, من عدوٍ کسی دشمن سے, نیلن کچھ حاصل کرنا یا کوئی کامیابی. اللہ, اب یہ اللہ کے بعد وہ بات آئے گی کہ یہ سارے کام جو انسان کرتا ہے, یہ سارے کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, نہیں, چونکہ شروع میں لگا نا جیسے تو لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود مگر اللہ, تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا نہیں وہ کرتے یہ سارے کام مگر کتب لہم, لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے, بھی اس کے بدلے, ان کاموں کے بدلے, عمل صالح, نیک عمل. ان میں سے ہر کام کے بدلے میں ان کو ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اگر کوئی ان کو مشقت ہوئی رستے میں, اگر ان کو کوئی پیاس لگی, اگر کوئی بھوک لگی, کوئی تھکاوٹ ہوئی, کوئی دشمنوں کو غضبناک کیا, کوئی اس دشمنوں کا علاقہ فتح کیا, کچھ بھی انہوں نے کیا, اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں میں چھوڑ دیتا, میں اپنے بندوں کے کام کی قدر کرتا ہوں. ایک ایک عمل کے بدلے میں کتب لہم بھی عمل صالح, لکھ دیا جاتا ہے ان کو, ان کے لیے اس کے بدلے میں ایک عمل صالح. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یضیع, نہیں ضائع کرتا, اجر المحسنین, نیکی کرنے والوں کا اجر. وہ تو میدان جنگ میں ہیں, وہ تو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں, وہ تو جان ہتھیلی پہ لے کے گئے ہیں, وہ تو اپنا سب کچھ تج دیا انہوں نے, تو جان و مال اللہ کے رستے میں لٹانے چلے گئے. وہ تو جو گھر بیٹھے ہیں نا مومن, ان کا بھی کوئی عمل اللہ ضائع نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اگر کسی مومن کو, اس کے بدلے میں بھی اللہ اس کے لیے اجر لکھتے ہیں. کہاں کسی شخص کو بخار ہو جائے, اس کے تکلیف کوئی ہو جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی مالی تنگی آ جائے, کسی بھی قسم کا جو بھی اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کسی مومن کو, اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے, اسے اللہ کی رضا سمجھتا ہے, تو اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے, یہ گھاٹے میں نہیں رہتا, یہ ہمیشہ فائدہ ہی اٹھاتا ہے. اگر اس کو کوئی بھلائی ملتی ہے, کوئی اچھائی ملتی ہے, کوئی خوشحالی آتی ہے, کوئی اچھی چیز آتی ہے, مثلا حدیث کا مفہوم ہے, ایگزیکٹ ورڈنگ تو یہ نہیں ہوگی, تو اس پہ وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس پہ اجر پاتا ہے. اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اگر اسے کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے, کوئی رنج اٹھانا پڑتا ہے, تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے, اس پہ بھی اجر پاتا ہے. یعنی مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے, ہر حال میں یہ فائدے میں ہی رہتا ہے. خوشی آئی تو شکر کیا تو اجر, دکھ آیا تو صبر کیا تو اجر. تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون, اور نہیں وہ خرچ کرتے, نافقتن, کوئی خرچ کرنا, صغیرتن, چھوٹا ہو, ولا کبیرتن, اور نہ کوئی بڑا, جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں. ولا یقطعون, اور نہیں وہ طے کرتے, وادین, کسی وادی کو, الا, مگر کتب لہم, وہی والی بات, اب پھر کچھ اور چیزیں ایڈ کی اللہ نے اس میں, کہ جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں, چاہے وہ حضرت عثمان کے سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہوں مال سے لدے ہوئے, یا وہ اس ایک صحابی کی مٹھی بھر کھجوریں ہوں, صغیرتم ولا کبیرتم, جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں. ولا یقطعون وادین, اور نہیں وہ طے کرتے کسی وادی کو, لمبا سفر ہے, وادیوں پہ وادیاں طے کرتے جا رہے ہیں,
इल्ला कुतिबा लहुम, मगर लिख दिया जाता है उनके लिए, लियजज़ियहुमुल्लाहु, ताकि अल्लाह जजा दे उन्हें, अहसना बेहतरीन, मा कानू या अमलून, जो थे वो अमल करते, जो काम उन्होंने किया अल्लाह उसकी उन्हें बेहतरीन और बहुत ही उम्दा उसका अजर अदा करते हैं। वमा कानल मुमिनून, और नहीं है मोमिनों के लिए, नहीं जेब देता मोमिनों को, नहीं लाइक मोमिनों के लिए, लियाम फिरू, के वो निकलें जिहाद के लिए, काफतन, इकट्ठे सब के सब, फलौला, तो क्यों ना हुआ कि निकली, नाफारा निकली, मिन कुल्ली फिरकतिन, हर गिरोह से, मिनहुम उनमें से, ताइफतन एक जमात, लियतफक्कहू, ताकि वो समझ हासिल करें, फिर दीन में, वले युनज़िरू, और ताकि वो डराएं, कौमहुम, अपनी कौम को, इज़ा राजऊ, जब वो लौटें, इलैहिम, उनकी तरफ, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो डरें। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि मदीना के इर्द गिर्द जो बसने वाले बद्दू लोग थे, उनका पिछले आयात में हमने तज़किरा पढ़ा कि अल अराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाका, कि बद्दू लोग तो कुफर और निफाक में बहुत ज़्यादा सख्त थे, और इसकी वजह भी उनकी दीन से दूरी, इल्म दीन की कमी थी, नावाकफियत थी, इसलिए कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फ़ायदा नहीं उठाया था। अब उसके लिए ये तो मुमकिन नहीं था कि सारे के सारे अपने घर बार छोड़ के, अपनी अपनी आबादियाँ छोड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके आबाद हो जाएं। चुनांचे यहाँ इस मसले का हल बताया जा रहा है, तो ऐसा क्यों ना हुआ कि निकलता उनकी हर जमात में से एक गिरोह, ताकि वो दीन का फहम हासिल करते। अब इस मुश्किल का ये हल है कि हर इलाके और हर कबीले से चंद लोग आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब हों, और वो अपने लोगों को जाके, वले युनज़िरू कौमहुम, वापस जाके अपने लोगों को खबरदार करते जब उनकी तरफ वापस जाते, ताकि वो भी नाफरमानी से बचते। एक निज़ाम वज़ा कर दिया ना यहाँ, एक मुकम्मल तौर पे, कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए, मदीना में रहें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में, सहाबा की तरबियत से फ़ायदा उठाएं, और फिर वापस जाकर वो जो अहकाम दीन सीखे हैं वो अपने अपने इलाकों में जाकर लोगों को सिखाएं। तो ये आज भी ऐसे ही है कि जिन इलाकों में ऐसे लोग हैं जहाँ दीन की समझ लोगों को ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ यही तरीका करना चाहिए कि कुछ लोग आए, पूरे के पूरे तो नहीं आ सकते, वो दीन का इल्म सीखें और जाके फिर अपने इलाकों में सिखाएं। चलें जी, तिलावत सुन लेते हैं। لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون